تکلیف دیتے ہیں، خدا ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت بھیجے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور خدا نے ان پر سخت ترین عذاب معین کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ جو بھی ہمارے رسول کو جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ اذیت دے گا، دکھ دے گا، بحکم قرآن وہ مستحق لعنت ہے۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ جس کے حق میں رسول نے یہ فرمایا تھا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، رسول کہنا یہ چاہتے تھے کہ حسین کی تکلیف میری تکلیف ہے، حسین کو اذیت دینا یہ رسول کو اذیت ہے، حسین کو دکھ دینا یہ رسول کو دکھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین فرزند رسول ہے، حسین رسول کا بیٹا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نصارہ نجران سے مباہلہ کا وقت آیا تھا، بھائی توجہ میری طرف رکھیں، میں ذکر حسین کر رہا ہوں، کم از کم ماتم دران حسین کو تو یہ چاہیے کہ وہ ذکر حسین کو ترجیح دیں، سننے میں بھی اور عمل میں بھی۔ لہذا سارے نوجوانوں سے، ماتم دران سے گزارش ہے کہ جتنی دیر تک چند منٹ میں حسین کا ذکر کروں، خدا را میری طرف متوجہ ہوں اور ذکر حسین کو سنیں، اس لیے کہ عام مٹی پہ بیٹھے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے، عزاداری منانے کے لیے، رونے کے لیے، رلانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ دنیا والوں آؤ آؤ دیکھو آ کے کہ حسین کون تھا اور یزید ابن کون تھا۔ تو حسین فرزند رسول ہے، حسین رسول کا بیٹا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نصارہ نجران سے مباہلت کا وقت آیا، تمام مفسرین شیعہ سنی نے یہ لکھ دیا کہ رسول ابنا کی جگہ پہ حسن و حسین کو اپنا بیٹا بنا کے لے گئے تھے۔ ایک اور حوالہ دیکھے، میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں۔ تاریخ میں میں نے پڑھا کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، حجاج نے اپنے دربار میں احمد شافعی کو بلایا، احمد شافعی اس کے دربار میں پہنچا، کیا دیکھا کہ حجاج کے تخت پہ بے نیام تلوار پڑی ہوئی ہے، کہ پوچھا کہ حجاج رات کے اس اندھیرے میں تیرے تخت پہ بے نیام تلوار کیوں؟ کہا کہ ابھی ایک قیدی کو بلایا جا رہا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ حسن و حسین فرزندان رسول ہیں، جس کا اعلان یہ ہے کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ میں نے یہ تلوار اس قیدی کے قتل کا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ احمد شافعی کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک قیدی کو لایا گیا جس قیدی کا دعویٰ یہ تھا کہ حسن و حسین فرزندان پیغمبر ہیں۔ کہتے ہیں اس قیدی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں زنجیریں تھیں، گلے میں توق تھا۔ حجاج اس کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ اے یحییٰ، میں نے سنا ہے تو اعلان کرتا پھرتا ہے کہ حسن و حسین فرزندان رسول ہیں۔ وہ یحییٰ کہتا ہے، وہ قیدی کہتا ہے کہ حجاج
صرف میں نہیں کہتا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حسن و حسین رسول کے فرزند ہیں، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ اگر تو اجازت دے تو میں پڑھوں قرآن۔ جب یحییٰ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو حجاج نے روک دیا، کہا یحییٰ آیت مباہلہ کو نہ پڑھنا، کیونکہ آیت مباہلہ وقتی طور پر حسنین کو بیٹا کہلوانے کے لیے نازل ہوئی تھی، اور کوئی آیت ہو تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں یحییٰ نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، کانوں پہ ہاتھ رکھے، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہا کہ حجاج اب سن، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ کہ حجاج اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا، ہم نے ابراہیم کو یعقوب جیسا بیٹا عطا کیا، ہم نے ابراہیم کو الیاس جیسا، یونس جیسا، زکریا جیسا، داؤد جیسا، موسیٰ جیسا، عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اے حجاج سن، یہ جتنی بھی میں نے انبیاء کی فہرست پیش کی ہے، اللہ ان سارے نبیوں کو ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے، تو انہی انبیاء میں سے عیسیٰ بھی ایک نبی ہے۔ اب تو یہ بتا کہ عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ اگر کہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو کافر بن جائے گا، اور اگر کہے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا تو پھر بھی کافر بن جائے گا، کیونکہ اللہ عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ عیسیٰ کا باپ تو کوئی نہیں تھا مگر اللہ نے جناب مریم کے وسیلے سے ابراہیم کا بیٹا کہا ہے، تو اب سن میری بات کہ ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک اتنی نسلیں گزر جانے کے باوجود عیسیٰ ماں مریم کے وسیلہ سے ابراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے، تو پھر شبیر و شبر حسن و حسین ماں زہرا کے ذریعے محمد کے بیٹے کیوں نہیں بن سکتے؟ حسین یا حسین، حسین نے کہا حسین لا الہ، حسین دین پناہ، حسین ایمان پناہ، حسین بے مثال، حسین لاجواب، حسین پاکمال، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین رہبر، حسین رہنما، حسین فاتح، حسین فاتح، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین انسانیت، حسین انسانیت، حسین انسانیت، حسین انسانیت، حسین اسلامیات، حسین دینیات، حسین یا حسین، حسین یا حسین، نعرہ حیدری۔